اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور خاص کر کے امت مسلمہ کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، دیکھیے آج کا ویڈیو کا ٹائٹل جو ہم نے بنایا ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک دم اوپر سے آپ پڑھیں تو یہ بیسک ہیومن نیڈس، چلیے لکھا ہے، انہوں نے لکھا تھا چلیے 4 بیسک ہیومن نیڈس۔ اگر ویسا دیکھیں جائیں تو یہ چونکہ پیچھے کا جو سفید والا پورشن ہے یہ ہم نے انٹرنیٹ سے اٹھایا ہے، اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے 4 بیسک ہیومن نیڈس، اور میں نے اسی کے متعلق اپنی لائیو ریکارڈنگ میں آگے ایک ویڈیو لائیو ریکارڈنگ کیا ہے اور اس کو میں نے اس میں اٹیچ کیا ہے۔ یہ خالی اس وقت میں صرف تمہید بول رہا ہوں، وہ لائیو ریکارڈنگ میں الحمدللہ جو کچھ بھی مجھے علم تھا میں نے بول دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ 4 بیسک ہیومن نیڈس نہیں بولا، لیکن یہ کہ انہوں نے 4 بیسک ہیومن نیڈس، چلیے اللہ کا کرم ہوا کہ کم سے کم جو بولتے ہیں نا سچائی سر چڑھ کے بولتی ہے، 4 بیسک نیڈس انہوں نے لکھا ہے۔ اگر اس میں آپ غور سے دیکھیں تو بائیں طرف سے پہلے پہ انہوں نے دکھایا ہے پلیٹ اور کانٹا دکھا رہا ہے، چمچ وغیرہ، یعنی فوڈ، اس کو کھانا بولتے ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان جو بار بار ہوتی ہے، تو روٹی مطلب کھانا، یہ پلیٹ دکھائی رہا ہے بائیں سے پہلے پہ، اور دوسرے نمبر پہ بائیں سے دہنے پہ دیکھیے کپڑا دکھائی دے رہا ہے، فوٹو ہے اس کا، اور نیچے آپ بائیں سے دیکھیں مکان کا فوٹو ہے، اور چوتھے نمبر پہ انہوں نے پلس مارک لگایا ہے، وہ وائٹ میں پلس، یعنی میڈیسن، یعنی ڈاکٹرز کو علاج کے لیے بتا دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوستوں، یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور غیر اسلامک اور جتنے بھی کافر یہودی مشرک ہیں، سب کی یہ چال ہے، بار بار سب کو ڈر ہے اسلام سے، اسلام کی بنیادی باتوں کو وہ خلط ملط ملا جلا کے کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کا ٹائٹل وہی چلا گیا کہ بیسک ضرورت 4 ہیں، بیسک ضرورت انسان کی 4 ہیں، یعنی انہوں نے دکھایا میڈیکل کو ملا کر، لیکن وہ غلط ہے، اور ہم نے اپنی لائیو ریکارڈنگ میں آپ کو بتایا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے وہ تو 3 ہیں پیچھے ہیں، لیکن ان سے سب سے پہلا ٹاپ پرائرٹی ہے نکاح۔ ہر مرد کے لیے حلال بیوی، اور ہر بیوی کے لیے، عورت کے لیے حلال مرد۔ یہ دیکھیے نکاح کا نام میں نے لیا، الحمدللہ ابھی 15 دن پہلے 10 نومبر 2023 جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں الحمدللہ سنت کے اعتبار سے مسجد میں یہ ہمارے بڑے بیٹے عبداللہ کا نکاح ہوا ہے، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے جب وہ دولہا بنے تھے اس وقت کا فوٹو بھی میں نے آگے ڈال دیا ہے، یہ تمہید میں اس بات کو دیکھیے آگے باقاعدہ ہمارے بڑے بیٹے عبداللہ کا یہ فوٹو ہے جب وہ دولہا بنے تھے، اور دیکھیے میری بہو، جسے آپ لوگ کہتے ہیں بہو یا بیٹی کہہ لیجئے، یہ بھی کسی کی بیٹی، تو آج ہماری بھی بیٹی ہیں، بہو بن کے جو آئی ہیں، ان کا آفرین نام ہے۔ میرے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، وہ دولہے کی شکل، میرے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے جو دولہے کی شکل میں آپ نے دیکھا، اور یہ میری بہو ہیں جو دلہن کی شکل میں ہیں، ان کا نام آفرین ہے، اور چھوٹی سی بچی جو آگے بیٹھی ہوئی ہے یہ ہماری نتنی ہے، یعنی ہمارے بڑے بیٹی آصفہ کی بیٹی نتنی ہے، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے اسما خاتون۔ ہماری بڑی بیٹی کا نام ہے آصفہ خاتون، اور ان کی یہ بیٹی یعنی ہماری نتنی ہے، ان کا نام ہم نے رکھا ہے اسما خاتون۔ یہ دیکھیے ٹائٹل یہی ہے کہ انسان کی بیسک ضرورتیں کیا ہیں، تو اس پہ میں نے لائیو ریکارڈنگ تو میں نے بتایا آگے کر دیا ہے، ابھی وہ آ رہا ہے، آپ لوگ سن لیجئے۔ باقی لوگوں نے دیکھیں یہاں لکھا واٹ ڈو یو نیڈ، تم کیا چاہتے ہو، پیار، لو، بیلنس، روپیہ پیسہ، ریسٹ مانے آرام، میننگ، سیفٹی مانے سیکورٹی وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قرآن کا فرمان اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے۔ قرآن حدیث کے مطابق 4 چیزیں جو ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے نکاح، دوسرے نمبر پہ ہے کھانا، تیسرے نمبر پر ہے تن ڈھکنے کے لیے کپڑا، اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ سردی اور گرمی برسات سے بچنے کے لیے مکان۔ تو بے شک پیچھے کی 3 چیزیں تو ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، لیکن سب سے پہلی جو نکاح تھی جس کے بغیر انسان ادھورا ہے،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے جس کا مفہوم ان نکاح نصف الایمان، ایمان کا آدھا حصہ بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے میرے لائیو ریکارڈنگ آ گئی، آپ لوگ اس کو سنیں، اس کے بعد بھی تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں انشاءاللہ، سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساری دنیا کے انسانیت کے لوگوں، بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں اور ہر طبقے، ہر عمر کے لوگوں، دیکھیے آج کا ویڈیو کا ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور انسانوں کے لیے یہ سب سے ضروری چیزیں ہیں، جسے کہا گیا بیسک نیڈس آف ہیومن لائف، بیسک ہیومن نیڈس انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ بیسک ہیومن نیڈس یعنی انسان کی ایک دم ضروریات بولے تو بہت ضروری چیزیں ہیں۔ بیسک نیڈس مطلب ہندی میں مہتوپورن آوشکتائیں، انسان کی مہتوپورن آوشکتائیں۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے چینل پہ بار بار میں ویڈیوز بھیجتا رہتا ہوں، اور آج یہ پھر ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں۔ بار بار آگے ویڈیو جا چکا ہے کہ یہ دوسرا اسٹیج ہے، پہلے روح کی شکل میں ہم لوگ تھے زمانے ارواح میں، اور اب دور فانی میں ہیں۔ اس کے بعد قبر کی زندگی دور برزخ آئے گی، اور اس کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی آئے گی، یا تو سکون کی یا تو ضلالت کی۔ جنت والے سکون اور آرام میں، اور جہنم والے ہمیشہ کی تکلیف اور مطلب ضلالت میں، بے حیائی میں یا ضلالت میں، یا ان کا جو بھی کہیے مطلب تکلیف ہی تکلیف جہنم والوں کو۔ یہاں دنیا میں ہم کو آپ کو اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں آپ کو چاہتے اللہ تو دوسرے کچھ مخلوق بنا دیتے، کتا، بھیڑ، بکری، جانور، بلی، چوہا، کچھ بھی بنا دیتے، لیکن اللہ کا احسان ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے انسان بنایا۔ اب اس کے اوپر بھی سونے پہ سہاگا، انسان بنانے کے بعد بھی ایمان والا بنایا، توحید پرست الحمدللہ بنایا، ایمان والا بنایا، اور اس پہ بھی سب سے بڑا تمغہ جو ملا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی اور تمنائیں کیا، یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا جاؤں، نبی نہ بنایا جاؤں۔ ایسے میں نبیوں کی بہت لوگوں کی باتیں تو نہیں اللہ نے منظور کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کے پھر سے سمجھو آئیں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے لیکن اتارے جائیں گے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو بھی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا پڑے گا، جو لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اور اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ جیسے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کیسے نماز کیسے پڑھی ویسے پڑھنا پڑے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کی کرنے پڑے گا، حج کیسے کیا، حج عمرہ کیسے کیا ویسا کرنا پڑے گا، یعنی صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، ضرور تھے، نبی ہیں نہیں تھے، اب آئیں گے تو نبی نہیں رہیں گے، اب ہمارے نبی کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ بہرحال اس وقت جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، مطلب بہت ٹاپک الگ الگ ہو جائے گی، کہ حضرت عیسیٰ بھی اگر آئیں گے تو ہمارے نبی کے شریعت کے تابع ہوں گے، یعنی شریعت اسلام کے، جو آج ہم لوگ الحمدللہ فالو کرتے ہیں۔ اب آگے بھی کئی ویڈیوز میں کہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو 4 طبقوں میں بانٹا ہے، لہٰذا قرآن جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، مطلب پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، ایمان والا، غیر ایمان والا، سب کو یا ایھا الناس، مطلب اے بنی آدم، یعنی جتنے بھی آدم کے اولاد، ایسا مخاطب ہوئے ہیں کئی جگہوں پہ۔ لیکن زیادہ تر جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، یا ایمان والے سنو۔ ایک آیت پورا پڑھ ہی دیں کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو
جب تمہارے اوپر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو وستعینوا بالصبر، صبر کرو، اور وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے بنایا ہے، ٹائٹل آپ دیکھیں گے، چونکہ میں لائیو ریکارڈنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ ضروری تھا کہ دکھے کہ کون بول رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ آج کی جو ہم نے ٹائٹل ویڈیو بنایا ہے، آج رات کو، نہیں تو کل مارننگ میں ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، اس کا ٹائٹل یہی بنائے ہیں کہ بیسک نیڈس آف ہیومن، بیسک ہیومن نیڈس، یعنی بہت ضروری انسان کی جو چیزیں ہیں ان میں دنیا والوں نے خلط ملط کر دیا۔ یہاں تک کہ دیکھیے فلم والوں نے ایک فلم بنائی، روٹی کپڑا اور مکان۔ ہماری حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کی بیسک ضرورت خالی ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور فلم والوں نے فلم بنا دیا روٹی کپڑا اور مکان، اور دنیا کے سارے لوگوں نے بس یہی کہہ دیا روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ انسان کی سب سے آدھاربھوت ضرورت ہے، آدھاربھوت آوشکتا ہے، بیسک نیڈس ہے، ضرورت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، انہوں نے ہمارے حدیث کا خلط ملط کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم و ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کی بیسک ضرورت 4 ہے، 3 نہیں، روٹی کپڑا اور مکان 3 نہیں، 4 ہے، 4۔ سب سے پہلی ضرورت ہے ہر انسان کی نکاح، جیون کا ہم سفر۔ سب سے پہلی بیسک ضرورت چیز ہے کہ ایک مرد کے لیے نیک حلال بیوی، اور ایک عورت کے لیے نیک اور حلال شوہر۔ یہاں تک کہ اب آپ لوگ چھوٹی سی ویڈیو میں کتنی بات کہی جائے، آپ لوگ دیکھو جنت جیسے جگہ پہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا تھا اللہ رب العزت نے کہ کیسا لگ رہا ہے، تو اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جنت تو بہت ہی آرام اور آشائش کی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلا دل نہیں لگتا۔ تو اس لیے مائی ہوا کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن مائی ہوا کو یعنی ہماری آپ کی دادی اماں کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور ان کا نکاح اللہ نے جنت میں خود پڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کا نکاح اللہ نے خود جنت میں پڑھا، جائز کیا۔ تو جب اگر جنت جیسی اتنی پرسکون زندگی اور پرسکون جگہ بھی بنا بیوی کے ادھوری ہے، تو یہاں لوگ انگریزی میں کہہ جاتے ہیں، اور میں مانتا ہوں سچ بھی ہے، نو لائف وداؤٹ وائف، نو لائف وداؤٹ وائف، زندگی کچھ ہے ہی نہیں عورت کے بغیر، لیکن جائز اور نکاح والی عورت۔ ہاں، ایسے میں یہاں پہ ایک ایڈیمس بنا لیا لوگوں نے، یہ دونوں کہتے ہیں نو لائف وداؤٹ وائف، نو نالج وداؤٹ کالج، یعنی زندگی نہیں ہے عورت کے بغیر، اور نالج اور گیان نہیں ملے گا کالج کے بغیر۔ تو یہ تو گیان والا بات تو چھوڑ دیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو حضرت آدم سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کے قیامت تک اتنا بہترین اللہ نے کسی کو علم دیا نہیں۔ علم غیب اللہ نے دیا، غیبی علم، اپنی علم، تو وہ تو الگ ٹاپک ہو جائے گی۔ آج کا جو ٹائٹل ہے ویڈیو کا وہ یہی ہے، بیسک نیڈس۔ تو دنیا والے کہتے ہیں روٹی نمبر 1، کپڑا نمبر 2 اور مکان نمبر 3 پہ رک جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے شریعت میں یہ 3 تو پیچھے ہیں، نمبر 1 پہ سب سے بہترین، سب سے بیسک اور سب سے ضروری چیز ہر عاقل بالغ اور طاقتور انسان مرد کے لیے حلال بیوی چاہیے، اور حلال بیوی کے لیے حلال شوہر چاہیے۔ تو نمبر 1 پہ آتا ہے نکاح، نمبر 2 پہ آتا ہے پھر روٹی یعنی کھانا پینا، نمبر 3 پہ آتا ہے بدن ڈھکنے کے لیے کپڑا، اور نمبر 4 پہ آتا ہے مکان۔ یہ جو لوگوں نے تینوں کہا ہے روٹی کپڑا اور مکان، وہ تینوں 3 پیچھے ہیں۔ 1 نمبر پہ ہے نکاح، ہر مرد کے لیے جائز بیوی اور ہر بیوی کے لیے جائز شوہر۔ نمبر 1 پہ نکاح، نمبر 2 پہ روٹی کھانا پینا، نمبر 3 پہ کپڑا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا، اور نمبر 4 پہ مکان۔ یہ بیسک اسلام کے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں نے مفہوم بتایا کہ 1 نمبر پہ نکاح۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہتیرے حدیثیں ہیں، جیسے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے،
यहाँ तक कहा जो कैपेबल हो ताकत रखते हुए भी निकाह ना करे वो हम में से नहीं, वो अलग हदीस हो गई। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तीसरी एक हदीस है कि अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है, निकाह आधा ईमान है। इसलिए इस वीडियो में मैं फ़ोटो भी लगाऊंगा। अभी 10 नवंबर 2023 जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद फ़ौरन हमारे बड़े बेटे अब्दुल्ला का निकाह हुआ मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो निकाह अन निकाह मिन सुन्नती और अन निकाह निस्फुल ईमान, यानी निकाह आधा ईमान है। तो पहली बेसिक चीज़ तो ये है इस्लाम की कि निकाह जोड़ा हर मर्द के लिए बीवी औरत और हर औरत के लिए मर्द। अब वो अलग बात है, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मोनोगेमी और पोलोगेमी क्या होता है। तो इस्लाम में या तक कि बहुत पहले देखिए सारे हिंदू राजा भी 2-2, 4-4, 8-8 बीवियाँ होती थी। तो ऐसा नहीं है, ये हिंदुआना रस्म है कि इस्लाम में ज़रूरत के मुताबिक उसी सूरह निसा की जो आयत पढ़ के निकाह हमारे काजी साहब वगैरह निकाह पढ़ते हैं, एक दूल्हा और दुल्हन की सूरह निकाह की सूरह निसा की पहली आयत में, दूसरी आयत में चलिए यतीमों के माल के मुतालिक मसला है शायद, और तीसरी आयत में अल्लाह ने साफ़ कहा है जिसका तर्जुमा मफ़हूम है 2-2, 3-3, 4-4 बीवियों से निकाह करो। हाँ, कंडीशन आगे फिर वहीं उसी आयत में कह दिया, अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, इंसाफ की कुदरत नहीं रखते, एतदाल और इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर एक पे ही इक्तफ़ा कर लो, क्योंकि मामला बहुत संजीदा है। हाँ, कुछ लोग इसको मिसयूज करते हैं और गलत फहमी में रहते हैं, लेकिन इस्लाम ने अल्लाह का दीन है, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का दीन सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें और सुन्नत सच्ची। हमें ना समझ आवे तो हमारा पागलपना है, हमारा कमअक्ली है, लेकिन सच यही है कि इस्लाम ने दूसरी, तीसरी, चौथी निकाह की इजाज़त दे के मर्दों, औरतों और पूरी सोसाइटी, पूरी समाज पे एक रहम किया है और करम किया है, गंदगी को साफ़ किया है। बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये बस सच है कि इंसान समझ से परे है उसको। अब वो हिंदुआना रस्म में ये सोचिए कि ऐसी ही है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आज का टॉपिक जो हमने बताया है, हम बताएंगे थोड़ा सा तबसरा, अभी लाइव रिकॉर्डिंग हमने कर लिया, उसके बाद भी थोड़ा सा हम फ़ोटोज़ डालेंगे, उस पर मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से बात रखूँगा कि जो 4 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है हर मर्द के लिए हलाल बीवी और हर औरत के लिए हलाल शौहर, यानी निकाह नंबर 1 की ज़रूरत है। नंबर 2 पे आता है रोटी सब्जी खाना पानी, और नंबर 3 पे आता है तन ढकने के लिए कपड़ा, और नंबर 4 पे आता है मकान। ये इस्लाम की टीचिंग थी, लेकिन इसको लोगों ने, चूँकि इस्लाम से कुछ लोगों को दुश्मनी है, इसलिए जो बेसिक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ थी निकाह, उसको छोड़कर बाकी कह दिया रोटी कपड़ा और मकान। सारी दुनिया की हुकूमत भी कहती है, यहाँ तक लोग फिल्म बना रहे हैं, यहाँ तक लोग इसी को दिमाग में डाल दिए हैं। बात यह है रोटी कपड़ा और मकान बेसिक ज़रूरत है। और हकीकत ये है कि अल्लाह ने अपना फजल किया है कि देखिए पहली ज़रूरत निकाह, हर मर्द के लिए आसमान से रिश्ता तय करके अल्लाह ताला भेजते हैं जोड़ा, तो वो उसके लिए कोई बात ही नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब जहाँ जिसका रिश्ता होगा हो जाएगा। नंबर 2, खाने के लिए अल्लाह ने दुनिया भर की बिना मेहनत के फल फ्रूट ज़मीन में उगाए हुए हैं। वैसे भी पागल बन के आप रोटी और चावल और गेहूं धान मेहनत करो, वो अलग बात है, करते रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिना मेहनत के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन से दुनिया भर के चीज़ें निकालते हैं। यहाँ तक कि आम है, सेब है, अंगूर है, ऐसी कहीं कहीं जंगल है, नारियल है, तो अल्लाह कुदरत से निकालते हैं। तो इसलिए आपको निकाह के लिए, यानी हर ईमान वाले को जो अल्लाह पे यकीन रखता है, उनके ज़ाब्ते पर यकीन रखता है, इस्लाम पे यकीन रखता है, उसको ना निकाह के लिए परेशान होना चाहिए, ना खाना पानी के लिए परेशान होना चाहिए, और ना ही कपड़े के लिए परेशान होना चाहिए, और ना ही मकानात के लिए परेशान होना चाहिए, मकान के लिए परेशान होना चाहिए। बड़े आसानी से आज के ज़माने में, कम से कम इस मॉडर्न ज़माने में 2023 में हिंदुस्तान में, कम से कम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बर्र सग़ीर में, यहाँ ज़रख़ेज़ अल्लाह ने ज़मीन रखी है। अल्लाह की कुदरत से सब कुछ हम लोगों के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिनका यकीन नहीं है अल्लाह की कुदरत पे, अल्लाह के ख़जाने पे, बड़ी लंबी टॉपिक हो जाए, मैं टॉपिक को समेट रहा हूँ। जिनका यकीन नहीं हो, रात भर दिन भर नमाज रोज़ा
अल्लाह की इबादत सब कुछ छोड़ के इसी के पीछे पड़े हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, तो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमको भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैंने आगे भी वीडियो में बोला है, भेजा है कि रोज़ी और मौत यानी हयात, दुनिया में हयात कितने साल हम जिएंगे और कितनी रोज़ी कमाएंगे, ये दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के पेट से हर बच्चे को लिख करके दिया है, गारंटी के साथ है। हमारा यकीन होना चाहिए, ये कुरान हदीस का मफ़हूम है। ऐसे में अपने को ना निकाह के लिए परेशान होना है, हम सबको ईमान वालों को, ना रोज़ी के लिए परेशान होना है, ना कपड़े के लिए परेशान होना, ना घर के लिए परेशान होना है। बस सब्र और शुक्र का दामन पकड़िए, हर मंजिल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं इस वीडियो को यहीं पे थोड़ा कंक्लूड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। बाकी आगे पीछे थोड़ा सा मैं वो करूँगा, यानी तमहीद बनाऊँगा आगे पीछे का इंशाअल्लाह रहमान। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए भी, और मेरी दुआ मैं अपने लिए भी, आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमको आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन इस्लाम पे और कुरान पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसों पे पूरी हम सबको यकीन और अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सरात मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए। अल्लाह शैतान से, शैतानुल इंस के मकर फ़रेब से हम सब की हिफाजत फरमाए और ईमान पे ज़िंदा रखे, ईमान पे ख़ात्मा बिल खैर की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हुआ। अल्लाह ने मुझे जितना भी थोड़ा बहुत इल्म दिया है मैंने बता दिया, तमहीद आगे भी थोड़ी सी बता दिया, और बीच में भी जो भी मुझे अक़ल इल्म था मैंने अपने इल्म के एतबार से कुरान हदीस की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के मुतालिक बात कही। धीरे धीरे आखिरकार टॉपिक भी बहुत अहम है तो बड़ा भी हो गया, धीरे धीरे वीडियो बड़ा भी हो गया, टॉपिक भी बहुत अहम है। ऐसे में बार बार इस चीज़ को फिर थोड़ी सी बातें और रह गई हैं वो भी मिला दूं कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दीन मन उसरुन, अद्दीन मन उसरुन, यानी दीन, पूरा दीन आसान है। अब इतना कहने के बाद भी दीन आसान है ही, और निकाह कितना आसान है। शायद अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक निकाह के मुतालिक बना दूंगा। एक वाक़या अजीब व गरीब सहाबियों का वाक़या है। निकाह बहुत ही आसान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हदीस आई, अद्दीन मन उसरुन, पूरा दीन आसान है, और निकाह तो बहुत आसान है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम कहने वाले कहते हैं कि हम अपने आका के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ग़ुलाम हैं, उनके उम्मती हैं, लेकिन करते हैं खिलाफ शरह काम, शरीयत के ख़िलाफ़ करते हैं। इसलिए आज लोग परेशान हैं, निकाह बहुत मुश्किल हो चुका है। देख लीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इस वक्त तो पम्फलेट चल रहा है, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, दुनिया की लालच, ये मैंने आगे वीडियो भेज दिया है। एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीस याद आई जिसका मफ़हूम है कि जहाँ निकाह आसान होगा वहाँ जना मुश्किल हो जाएगी, जहाँ निकाह आसान होगा वहाँ ज़िना मुश्किल हो जाएगी, यानी बलात्कार, रेप, जीना जिसे कहते हैं। जहाँ निकाह आसान होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है, जहाँ निकाह आसान होगा, जिस सोसाइटी में निकाह आसान होगा वहाँ ज़िना मुश्किल हो जाएगी, और जहाँ निकाह मुश्किल होगी वहाँ ज़िना आसान हो जाएगी। जहाँ निकाह मुश्किल हो जाएगा वहाँ ज़िना आसान हो जाएगा। आज भी इतने गए गुजरे ज़माने में भी आप सऊदी अरब को देख लें, वहाँ निकाह आसान है, वहाँ ज़िना होता ही नहीं, ना के बराबर। जो होता भी है वो नालायक लोग हैं, बेदीन लोग हैं। और हमारे हिंदुस्तान में देख लें या बर्र सगीर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, यहाँ हिंदुओं का कल्चर, गैर मुस्लिमों का कल्चर हम देख करके निकाह को मुश्किल बना दिए, खर्चीला बना दिए, मुश्किल बना दिए। तो निकाह मुश्किल हो गया तो ज़िना यहाँ आसान है, हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में देख लें आप। लिहाजा मेरे दोस्त, कह के कुछ फ़ायदा नहीं है, जितना कहिए उतना कम है। असल चीज़ मैंने रखा था कि निकाह नंबर 1 पे हर मर्द औरत की सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी है निकाह। वो निकाह, जायज़ निकाह हर मर्द औरत की सबसे टॉप ज़रूरत है, नंबर 1 की ज़रूरत। नंबर 2 पे खाना पीने का देखिए, अभी आगे मैंने पम्फलेट डाला तो फ़ोटो चला गया, उसमें मिठाई वगैरह था। इस वक्त फल फ्रूट है,
یہ سب فر فروٹ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے زمین سے اگاتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ کمرشل اعتبار سے اس کو بزنس کرتے ہیں، اگاتے ہیں، بیچتے ہیں، نو پرابلم، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اللہ کی قدرت سے دھان، چاول، گیہوں، اناج، جو بھی دنیا میں میوہ مشٹان اگتا ہے، کاجو بادام، پھل فروٹ، اس وقت پھل کا جا رہا ہے ادھر، تو سارا کچھ اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس لیے نمبر 1 پہ ہر مرد عورت کی ضرورت ہے، نمبر 1 بیسک نیڈس ہے، نمبر 1 نکاح، حلال نکاح، شرعی نکاح، نمبر 1. نمبر 2 پہ آیا کھانا پانی، وہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا. اور نمبر 3 پہ تن ڈھکنے کے لیے کپڑے. اور نمبر 4 پہ سر چھپانے کے لیے یا سردی گرمی برسات سے بچنے کے لیے مکان، گھر. یہ سب باتیں گنانے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں عمل کے لیے ہے. لیکن ہم مومن ہیں کیا؟ یہ پمفلیٹ چل رہا ہے، آر وی مومن، یعنی ہم مومن ہیں کیا؟ اگر ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کی سنتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، غلامان رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ کسی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آئی جس میں کہا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی ہے. نماز کا وقت ہو جائے، اول وقت میں آپ نماز پڑھ لیں، اور بیٹی بیٹا بالغ ہو جائے، مناسب رشتہ دیکھ کے نکاح کر دیں. اور تیسرے نمبر پہ جب بھی کسی کی میت ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کی تدفین کی جائے. میرے بھائی میرے دوستوں، میں نکاح کے ٹاپک پہ الگ سے بتا دوں گا، بیان ایک اور ریکارڈ کر دوں گا ویڈیو. لیکن ہمارے ہاں اسلامک اعتبار سے نکاح میں صرف 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 حجوب و قبول، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو قبول کریں، نمبر 1. نمبر 2 مناسب مہر. اور نمبر 3 نکاح ہونے کے بعد شب زفاف کے بعد سنت کے طریقے پر ولیمہ. یہ 3 چیزیں ہمارے شریعت کی ہیں. حجوب و قبول یعنی قاضی خطبہ پڑھ دے، وہ الگ بات ہے، خطبہ پڑھے گا، لیکن لڑکا لڑکی کا حجوب و قبول نمبر 1، اور لڑکی کے معیار کے مطابق مناسب مہر نمبر 2، اور نکاح ہونے کے بعد شب زفاف جسے کہتے ہیں یہاں ہندو لوگ سہاگ رات کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، یعنی ملاقات دلہا دلہن کے لڑکا لڑکی ہونے کے بعد دوسرے دن مناسب ہے کہ سنت کے اعتبار سے ولیمہ کیا جائے، چاہے ایک بکری کا ولیمہ ہو، اور اس ولیمے میں جہاں دوست احباب رشتہ دار کو سب کو بلایا جاتا ہے، وہاں غریب، یتیم، فقیر، مسکین کو ضرور بلایا جائے. اس پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ ولیمہ برکت کا ہوگا. اور جس میں اگر آپ دوست احباب رشتہ دار کو بلاتے ہیں، بڑے لوگ مالداروں کو بلاتے ہیں، اور غریبوں کو دعوت نہیں دیتے ہیں، یتیم فقیر اور غریب نہیں بلائے جاتے ہیں، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے ولیمے پہ. اس لیے میرے بھائی میرے دوستوں، جتنا کہیے اتنا کم ہے. قریب آدھا گھنٹے کا یہ ویڈیو بن رہا ہے. ٹاپک بھی اہم تھی، اس لیے بڑا ہی ویڈیو بن گیا. ایسے میں یہ دیکھیے میرا فوٹو آیا، میں خود کھڑا ہوں، میری اہلیہ بیچ میں ہیں، اور بائیں طرف ہماری ساسو ماں ہیں، اور ہمارے دیکھیے بیٹے کا عبداللہ لکھا ہے، وٹس نیچے لکھا ہے، آفرین وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو اس دن شادی کے دن کا بھی یہ فوٹو ہے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں دین لائیے، تو ساری دنیا کی ساری مسئلے حل ہو جائیں گے، آسان ہو جائے گی زندگی دنیا میں. دین ہے تو سب کچھ ہے، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہے، شریعت اسلام نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی نفسی 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 پریشان ہے، اور آخرت میں اللہ ہی حفاظت کرے. اس لیے ویڈیو کو میں یہاں ختم کرنے جا رہا ہوں. آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعائیں دیں ہمارے لیے، ہمارے چینل کو بھی آگے پروموٹ کریں. انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو آپ کو انشاءاللہ نیکیاں ضرور ملے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ.